کوئی ایسا جادو کا چراغ ڈار صاحب کے پاس ہے؟ مارکیٹ نے ان کو ویلکم کیا ہے، ڈالر نیچے آیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا اس کے اندر کوئی یہ سسٹینیبلٹی بھی ہوگی یا نہیں؟ کیا واقعی ڈار صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل پرسپشن آپ کی جماعت کے بچانے کے لیے وہ آئے ہیں، بچا پائیں گے کہ نہیں بچا پائیں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے جو بھی فائنینشیل مارکیٹس کو سمجھتا ہے اس کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ بہت سے اقدامات مل کے مارکیٹس کو امپروو کرتے ہیں، چاہے وہ کرنسی مارکیٹ ہو، بانڈ مارکیٹ ہو، اسٹاک مارکیٹ ہو، بہت سے اقدامات ہوتے ہیں، کوئی ایک اقدام نہیں ہوتا. لیکن اگر ایک کوئی سمجھا جائے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم ہے اور وہ مارکیٹ ان کو کتنا پازیٹیولی دیکھ رہی ہے. بیکاز اس سے نروز جو ہوتے ہیں وہ کام ڈاؤن ہوتے ہیں، انسرٹنٹی کم ہوتی ہے. کم ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ کوئی اقدامات اناؤنس کریں اور دھڑ 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 سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. زیادہ تر ایسے ہوتا ہے، اور یہ دنیا بھر میں، صرف پاکستان میں نہیں ہے. سو اسحاق ڈار صاحب کا اناؤنسمنٹ ہونا اور اس دن سے مارکیٹس امپروو ہونا، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہے، چاہے وہ بانڈ مارکیٹ ہے، پاکستانی بانڈز کی مارکیٹ ہے یا کرنسی مارکیٹ ہے، اس میں سگنیفیکنٹ امپروومنٹ آئی ہے. کوئی چھوٹی موٹی امپروومنٹ نہیں، سگنیفیکنٹ امپروومنٹ آئی ہے. سو ابھی تو یہ کہا جا سکتا ہے، مگر زبیر صاحب معذرت کے ساتھ جب آپ کی گورنمنٹ آئی تھی تب بھی مارکیٹ نے رسپونڈ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ڈالر کہاں پہنچ گیا، یہ بھی ایک تاریخی بات ہے. وہ ایک سیکنڈ، وہ بات سنیں، وہ ایک دن ہوا تھا، اور اس کو میں نے بھی اس وقت کہا تھا کہ یہ پری میچور ایسا نہیں کہنا چاہیے. وہ ایک دن اس وجہ سے ہوا تھا کہ ایک حکومت بنے گی یا نہیں بنے گی. آپ کو پتا ہے 9 تاریخ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا. وہ جو لیڈ اپ ٹو ووٹ آف نو کانفیڈنس جس ماحول میں ہوا، رات کے 12 بجے کیا ہوا، سو ایک 11 کو انہوں نے ٹیک اوور کیا، اوتھ لیا، تو ظاہر سی بات ہے مارکیٹس کو ایک سکون آیا کہ ایک حکومت آ گئی ہے اور اب وہ اس لیول پر انسرٹنٹی ختم ہو گئی. بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسحاق ڈار صاحب صرف ڈالر کو اس لیے کنٹرول کرتے تھے کہ وہ مارکیٹ میں انٹرونشن کرتے تھے اور پیسے پھینکتے تھے، اس کے علاوہ بہت سے اٹس سمپل، میں سمجھانے کے لیے آسمان، کہ جس طرح اگر چینی کی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے یا چاول کی یا آٹے کی، تو حکومتوں کو کام کرنا پڑتا ہے نا، اس کو وہاں سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ لوگ چھپا کے رکھ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے شارٹیجز ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے نا. اسی طرح سے ڈالر کو، روپے کو کنٹرول کرنے کا ہوتا ہے. وہ کوئی ڈفرنٹ تو نہیں ہے. اگر وہ اسمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان میں تو حکومت کا کام ہے کنٹرول. اگر ٹریجری ہیڈز بینکس کے جو دبا کے منافع بنا رہے ہیں، جنہوں نے 3 مہینے میں 28 بلین روپے ان کی بکس کے حساب سے اپریل سے جون تک پیسہ بنایا ہے، تو پوری قوم نے تو اتنا تباہی ہوئی. سر اس کا ذمہ کس کے سر آپ ڈالتے ہیں؟ یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں، یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو آپ کس کے ذمہ ڈالیں گے کہ جو بینکوں نے یہ ہورڈنگ کی ہے یا اپنا وہ بنایا ہے اور پیسہ بنایا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور دوسری بات میں چیمہ صاحب کو یاد دلا دوں. چیمہ صاحب نے پتہ نہیں کون سی ہسٹری پڑھی ہے کہ جی 2013 کے بعد 3% سے کم گروتھ تھی. کنسسٹنٹلی ہر سال 2013 سے لے کے 2018 تک گروتھ بڑھتی رہی، اور جو ریوائزڈ بیس جو انہوں نے نکالا تھا اس کے حساب سے لاسٹ ایئر 6.1 پر ہم کلوز کر کے گئے تھے. تو ایک تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب آپ نے کہا قصوروار کون تھا، تو میرا خیال ہے مجھے یہاں چپ ہی رہنے دیں. تو اگر میں یہ سمجھوں کہ قربانی کا بکرا آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کو بنایا ہے، تو کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ نہیں، قربانی کا بکرا کی کیا بات ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، ایک ٹیم ہوتی ہے، کرکٹ ٹیم کی انالوجی اگر دے لیں تو کرکٹ ٹیم میں چینج کرنا پڑتا ہے نا پلیئرز کو. یہ تو نہیں ہوتا کہ وقتی مناظرت سے. اور دوسری بات یہ، آسما آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، چیمہ صاحب کو بھی پتا ہے کہ پی ایم ایل این کی نمبر 1 چوائس ایز فائنانس منسٹر واز آلویز اسحاق ڈار. اس میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. ہی واز ناٹ اویلیبل ایٹ دیٹ ٹائم. اگر اپریل میں وہ اویلیبل ہوتے تو ہی وڈ ہیو بین فائنانس منسٹر.